ارشاد فرمایا ان اللہ عنہ علم الساعہ کہ قیامت کے بارے میں، یہ قیامت کب آئے گی، یہ قیامت کب واقع ہوگی، اس کے بارے میں کسی کے پاس علم نہیں ہے، کسی کے پاس یہ جانکاری نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھی حکم نہیں ہے، یہ علم نہیں دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو یہ بتلائے کہ قیامت کب آئے گی۔ میرے مسلمان بھائی، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قیامت آ کر رہے گی، اور قیامت کے دن ہر آدمی کا حساب و کتاب ہوگا، کوئی اس دن بچنے والا نہیں ہے۔ آج اگر ہم اللہ کی نگاہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہماری وہم اور بدگمانی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دیکھ رہا ہے، اگر ہم نماز پڑھے یا نہ پڑھے، میں نے اس سے پہلے بتایا تھا واللہ یعلم ما تصنعون، جو کچھ آج ہم کر رہے ہیں وہ چیز کو اللہ رب العالمین جانتا ہے اور دیکھتا ہے، اس کا بدلہ اللہ رب العالمین ضرور دے گا۔ کل وہاں جو پروگرام ہوا تھا وہی چیز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مجھے امید ہے، میں جانتا ہوں بہت سارے مسلمان بھائی وہاں نہیں گئے، شاید نہیں جانتے تھے یا پھر آواز نہیں پہنچی، اس لیے چھوٹا سا پروگرام تھا، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہاں قرآن و حدیث کی بات ہوتی ہے، وہاں مودی اور یوگی کا قصہ اور کہانیاں نہیں سنایا جاتا ہے۔ جانا چاہیے، ہم مسلمان ان کاموں میں پیچھے رہتے ہیں، جانتے بوجھتے پھر بھی ہوٹلوں میں چائے کی دکان پر بیٹھ کر گپے شپے میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جائے گا، اچھا کام کریں گے بڑوں کو خوش کرنے کے لیے، گاؤں کا جو اونچے پوسٹ پر ہے اس کو خوش کرنے کے لیے سلام بھی کریں گے تو صرف بڑے لوگوں کو، غریب لوگوں کو کوئی سلام نہیں کرے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے اس قسم کے لوگ دنیا کے اندر آئیں گے، اور جب تم یہ دیکھ لو گے کہ لوگ صرف بڑے بڑے لوگوں کو، پیسے اور مالدار والوں کو سلام کر رہے ہیں، غریب لوگوں کو سلام نہیں کر رہے ہیں، تو سمجھ جانا قیامت بہت ہی قریب ہے، قیامت آ کر رہے گی۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، فرمایا قال لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، اے لوگو، تم جنت میں نہیں جا سکتے، ہر انسان کو مرنا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، یا تو جنت ملے گی یا تو جہنم ملے گی۔ او لوگو، آپس میں جھگڑا کرنے والوں، چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر بالکل جانی دشمن بنانے والوں، نفرت کو بھڑکانے والوں، سنو، غور سے سنو، محبت کیسے پیدا ہوتی ہے، آپس میں بھائی چارگی کیسے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا ایک چھوٹا سا نسخہ، ایک چھوٹا سا طریقہ اللہ کے پیارے حبیب نے ہم تمام مسلمانوں کو دیا ہے۔ فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تمہارے دل کے اندر ایمان پیدا ہو جائے، یہاں تک کہ تمہارے دل کے اندر ایمان پیدا نہ ہو جائے۔ اگر ایمان ہے تو جنت میں جاؤ گے، اور ایمان نہیں ہے تو جنت میں ہرگز کوئی نہیں جائے گا۔ وہ الگ بات ہے فتویٰ ہر کوئی دیتا ہے، لیکن ایمان ضروری ہے، ایمان۔ اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو ایک ماننا اور اللہ ہی کی عبادت کرنا، اللہ کو ایک ماننا، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ ہے، صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے سامنے آنا بھی ضروری ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا، یہ ایمان ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب نے کیا فرمایا کہ لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، تمہارے اندر ایمان ہے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ او مسلمانوں، ایمان کیسے پیدا کرنا ہے؟ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، اور تمہارے دل کے اندر،
تمہارے ہردے کے اندر، تمہارے قلوب کے اندر ایمان پیدا نہیں ہوگا یہاں تک کہ تم آپس میں محبت کرنے والے بن جاؤ۔ وہ محبت نہیں ہے جو لڑکا لڑکی کرتا شادی سے پہلے، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ والا، وہ محبت نہیں ہے۔ یا شوہر بیوی شادی کے بعد جو محبت کرتا وہ محبت نہیں ہے۔ یہ مسلمان بھائی کے درمیان جو محبت ہے، آپس میں ملنا، السلام علیکم، سلام کرنا، حال چال پوچھنا، ان کے پاس بیٹھنا، لگ رہا بھائی صاحب بہت ہی مایوس ہے، بیٹھنا، پوچھنا بھائی کیا طبیعت کیسی ہے، مجھے ایسا لگ رہا پریشان حال ہے، بتائیے کیا پریشانی ہے، اچھے سے پیش آنا، اس طرح سے خیریت پوچھنا، ان کے پاس بیٹھنا، مل جل کر رہنا، یہ اصل محبت ہے۔ اور ایسی ہی محبت کو اسلام قبول کرتا ہے۔ پیسے کے لالچ میں آ کر کسی کا چٹو بن جانا یہ محبت نہیں ہے۔ میرے الفاظ سخت ہو سکتے ہیں لیکن یہی حقیقت ہے۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ غریب سے بھی محبت کرنی ہے، امیر سے بھی محبت کرنی ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب نے کیا فرمایا کہ تم آپس میں محبت کرو گے تبھی ایمان پیدا ہوگا، یعنی غریب سے امیر سے مل جل کر رہنا، پڑوسی کے ساتھ اچھے سے پیش آنا، ان کو گالی گلوچ نہیں کرنا، ان کا خیال رکھنا، یہی اصل محبت ہے۔ اور یہی محبت اگر آج ہم آپس میں کرتے ہیں تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے کہ تمہارے دل کے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا، اور جب تمہارے دل کے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا تو دنیا میں بھی خوشحال رہو گے، اور مرنے کے بعد کہاں جاؤ گے؟ جہنم میں نہیں، تدخلون الجنہ یا ادخلوا الجنہ، ادخلوا الی الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، سب جنت میں جا سکتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ آپس میں بھائی چارگی قائم رکھنا، یعنی میں نے جیسے بتایا مل جل کر رہنا، یہی بھائی چارہ ہے، یہی محبت ہے، یہی اچھا سلوک ہے۔ آگے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اے میرے صحابہ، جنت میں جانا ہے، جنت کے اندر داخل ہونا ہے، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، محبت پیدا کرنا ہے۔ اے میرے صحابہ، ایک ایسی چیز میں آپ کو نہ بتلاؤں کہ جس چیز پر، جس طریقے پر تم عمل کرو گے اور آپس میں محبت کرنے والے بن جاؤ گے، آپس میں مل جل کر رہنے والے بن جاؤ گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک چیز سننا چاہتے ہو؟ صحابہ کی یہ تڑپ تھی، یہ جذبہ تھا، صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے وہ کون سی چیز ہے جس چیز کو ہم جاننے کے بعد یا جس چیز پر ہم چلنے کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائے، ہم ایک دوسرے سے مل جل کر رہنے والے بن جائے، ایک دوسرے کو تکلیف نہ دینے والے بن جائے، وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، سلام کو کثرت سے لوگوں کو پیش کرو، سلام کیا کرو۔ سلام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سامنے سے آنے والا ہے، ہمیں معلوم ہے وہ مسلمان بھائی ہے، اس کو سلام کرنا ہے، ہندو ہے تو نہیں کرنا ہے، اگر وہ سلام کرتا ہے وہ علیکم صرف کہنا ہے، مسلمان ہے تو اس کو سلام کرنا ہے، مسلمان نہیں تو اس کو سلام نہیں کرنا۔ لیکن آج کے دور میں ہوتا کیا ہے؟ سلام صرف بڑے لوگوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، اور ایک چیز سن لیجئے، سلام کرنے کا طریقہ ہے، میں پیدل جا رہا ہوں، سامنے سے کوئی سائیکل لے کر آ رہا ہے تو سائیکل والا سلام کرے گا چاہے وہ عمر دراز ہو۔ اگر میں سائیکل سے جا رہا ہوں، کوئی بھائی پیدل آ رہا ہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں سلام کروں۔ اگر میں سائیکل سے جا رہا ہوں، سامنے سے کوئی بائک لے کر آ رہا ہے، وہ بائک والا سلام کرے گا سائیکل والے کو۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، لیکن آج ہمارا رویہ اس طرح سے ہو گیا ہے کہ صرف مولوی صاحب سلام کرے گا بس۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں صرف مولوی صاحب سلام کرے، سلام چلنے والا بیٹھنے والے پر سلام کرے گا۔ کہیں زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جس چائے کی دکان پر 10-15 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں بائک سے جا رہا ہوں یا سائیکل سے جا رہا ہوں، پیدل جا رہا ہوں تو مجھے سلام کرنا ہے۔ جہاں زیادہ لوگ ہیں اکیلا آدمی سلام کرے گا، اور ہاتھ ملانا ضروری نہیں ہے، ابھی کورونا کال چل رہا، مت ملائیے ہاتھ۔
تو یہ سلام ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا سلام ہر کسی سے کرو، لیکن نہیں، اگر ہم صرف بڑے لوگوں کو سلام کرتے ہیں، غریبوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یاد رکھیں قیامت دور نہیں، بہت ہی قریب ہے۔ یہ قیامت کی علامت ہے میرے بھائی، کہ بڑے بڑے لوگوں کو، خاص لوگوں کو سلام کرنا۔ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور ایک حدیث آئیے سنتے ہیں۔ قیامت کی علامت ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے چلے جانا۔ وہ بریلوی لوگوں کا نام سنے ہوں گے جو مزاروں پر جا کر سجدہ کرتے ہیں، اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں۔ ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول دنیا میں زندہ ہے، اور زندہ ہی نہیں، جس طرح آج ہم اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں ویسے نبی کے پاس بھی بیویاں آتی ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ مرنے کے بعد کوئی قبر کے اندر زندہ رہتا؟ ہرگز نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ جو قیامت کی ایک علامت کیا ہے؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر، غزوہ تبوک ایک ایسے موسم میں ہوا تھا جو بڑا ہی سخت تھا۔ گرمی کا موسم ہے، کھانے کو کوئی چیز نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، سارے کے سارے صحابہ پریشان ہیں۔ سن 9 ہجری میں غزوہ ہوتا ہے۔ اس ٹائم حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا، اللہ کے رسول کے پاس بیٹھا۔ اللہ کے رسول کوئی بات خیریت پوچھنے سے پہلے حضرت اللہ کے رسول نے کہا اے عوف، 6 چیزیں میں آپ کو دے رہا ہوں، ان 6 چیزوں کو یاد کر لو۔ یہ 6 علامات جو آپ کو میں بیان کر رہا ہوں، اس کو دل میں اور اپنے ذہن کے اندر بٹھا لو۔ یہ 6 علامت آنے کے بعد قیامت آ جائے گی۔ ان 6 علامتوں میں سے پہلی علامت کیا ہے؟ موتی، میری موت، میرا مر جانا، میرا اس دنیا سے چلے جانا، یہ بھی قیامت کی ایک علامت ہے۔ اے میرے صحابہ، جب میں اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاؤں تو یاد رکھنا اب قیامت آنے والی ہے، قیامت بہت دور نہیں ہے۔ میری موت، میری وفات بھی قیامت کی ایک علامت ہے۔ میرے مسلمان بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تو ہمیں یہ ماننا ضروری ہے کہ قیامت آنے والی ہے، اور اسی حساب سے ہم سب کو اچھا کام کرنا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جاتے ہیں، صحابہ کا وہ جذبہ، صحابہ کا وہ ایمان آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ جو صحابہ نبی کے پاس موجود ہے یقین کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چل بسے ہیں، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملتی ہے، جب یہ نیوز ملتی ہے، تو ایسی ننگی تلوار لے کر نکل پڑتے ہیں کہ آج میرے سامنے جو آ کر یہ کہہ دے گا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں، تو میری یہ ننگی تلوار ہوگی اور اس کی یہ گردن ہوگی، میں اس کی گردن کو اس کے تن پر نہیں رکھوں گا۔ صحابہ ڈر جاتے ہیں کہ عمر وہ ہے کہ جس راستے سے گزرے شیطان بھی ہوا خارج کرتے ہوئے وہ راستہ کو چھوڑ دے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم پڑتا ہے کہ عمر کا یہ تیور اور یہ غصہ ناجائز ہے، اور غصے کے عالم میں انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے منبر پر کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد ایک آیت تلاوت کرتے ہیں، او لوگو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ جو کہے گا محمد مر چکا ہے، تلوار ہوگی اور اس کی گردن ہوگی، سنو اللہ نے کیا فرمایا ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ محمد تو ایک انسان ہے، ایک رسول ہے، وما محمد الا رسول، محمد ایک رسول ہے، فرشتہ نہیں ہے، محمد ایک رسول ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، محمد سے پہلے کتنے بھی رسول آئے، آدم علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، کتنے بھی انبیاء، کتنے بھی رسول آئے اور چلے گئے، تو محمد بھی ایک رسول ہے۔ جب سارے نبی، سارے رسول دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو محمد بھی تو ایک رسول ہے، محمد بھی یہ دنیا چھوڑ کر چل بسے ہیں۔ او لوگوں،
آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا افئمات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، او لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ ماننے والوں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا کو چھوڑ کر چلے جائے تو کیا تم دین اسلام کو چھوڑ دو گے؟ کیا محمد کا بتایا ہوا طریقہ کو چھوڑ دو گے؟ جب یہ آیت پڑھ کر اس کا ترجمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، عمر فاروق جو ابھی غصے میں تھے یہ آیت کو سننے کے بعد، یہ آیت کو سمجھنے کے بعد رو پڑتے ہیں اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں اے ابوبکر یہ آیت قرآن کے اندر ہے، یہ آیت قرآن کے اندر ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں عمر یہ آیت قرآن کے اندر موجود ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہتے ہیں یہ قرآن کی آیت قرآن کے اندر موجود ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت آج ہی قرآن کے اندر نازل ہوئی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے، فیل ہوتا ہے کہ یہ آیت قرآن کے اندر آج نازل ہوئی ہے اور اس کے بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں۔ پھر عمر فاروق ٹھنڈا ہو جاتے ہیں، اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جذبہ تھا نبی کو لے کر صحابہ کے درمیان، اور کیا بتائیں صحابہ کا جذبہ آپ دیکھیں گے جب بھی کوئی ڈاؤٹ فل والی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے فوراً سوال کرتے اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک فرقہ جنتی ہوگا اور 72 فرقے جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ صحابہ پریشان ہیں۔ اگر میں ابھی کوئی ایسی بات بتا دوں جو آپ سمجھ نہ پائے تو بعد میں سوال نہیں کریں گے، کیوں؟ گرمی ہے، بلا سنت پڑے بھاگ جائیں گے، سوال نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے گاؤں سماج میں علماء کی اہمیت نہیں ہے۔ جب کسی مولوی کے پاس ہم جائیں گے تب سمجھ پائیں گے مولوی کا مقام کیا ہوتا ہے۔ ارے شہروں میں بہت ہوتا ہے اس لیے گاؤں والے شہر بھاگتے ہیں۔ یہ دل کے اندر کی بات بتا رہا ہوں، جہاں آدمی کی اہمیت ہے وہیں جائے گا نا، جہاں اہمیت ہے جہاں مقام ہے وہیں بھاگتا ہے۔ تو ایک بار تو اللہ کے رسول نے کہا کہ 73 فرقے ہوں گے اور 73 میں سے 72 جہنم کے اندر، یہ ایک جنت کے اندر جائے گا۔ صحابہ پریشان ہیں، وہ کون سا فرقہ ہے؟ اللہ کے رسول نے فرقے کا نام نہیں بتایا، بس 2 منٹ، فرقے کا نام نہیں بتایا، اہل حدیث ہے یا بریلوی ہے یا حنفی ہے یا شافعی ہے، فرقے کا نام نہیں بتایا بلکہ طریقہ بتا دیا۔ کیا فرمایا؟ ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس طریقے پر میں ہوں، اللہ کے رسول نے اپنی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ جس طریقے پر میں ہوں واصحابی، اور میرے صحابہ ہے، اس طریقے پر جو چلے گا وہ جنت کے اندر چلا جائے گا۔ اور الحمدللہ، لاکھوں بار الحمدللہ، اہل حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے منہج پر ہے۔ میں نہیں کہتا جنت میں جائیں گے، بہت سارے لوگ نہیں کرتے، لیکن جو صحابہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ مرنے کے بعد جنت کے اندر چلے جائیں گے۔